اور ہمارے ہاں تو کتنے لوگ ایسے ہیں واللہ زکوٰۃ تک نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے اپنے مال کی۔ خرچ کریں، بچوں کو پیسے آپ نے دینے ہیں، 50 دینے ہیں، 100 دے دیں، ان سے کہیں کہ بیٹا یہ 50 اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرو، دیکھو کہاں کرتے ہیں۔ ابھی سے روٹین بناؤ خرچ کرنے کے اپنے، جیسے آپ اپنے گھر میں آپ کو معلوم ہے کہ میری بیوی ہے، بچے ہیں، میں نے بیوی کے لیے یہ لینا ہے، گھر کے کچن کے لیے یہ لینا ہے، فلاں فلاں، اللہ کے لیے اسی طرح اپنے ذہن میں اللہ کی خاطر دیگر چیزوں کو بھی رکھا کرو، اور ان میں سب سے بڑھ کر مسجد بھی ہے۔ اللہ کے لیے، میں بار بار اللہ کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے آپ مساجد سے منسلک ہوں، اور مسجد میں کسی کو کبھی یہ اعلان کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے کہ مسجد کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہم سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ مساجد میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ تعلق جس کا مسجد کے ساتھ بن گیا خرچ کرنے کے معاملے میں، یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ دیں گے۔ اور توفیق اللہ نے دینی ہے، مال بھی اللہ نے دینا ہے، اور خرچ کرنے کے بعد اللہ نے اس مال کو تو کہا قرض ہے میں، حالانکہ اللہ کا دیا ہوا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرض دو؟ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرض کہہ کر یہ اور بات پختہ کر دی کہ آپ خرچ کرو میں واپس کروں گا۔ جو بندہ بخل اور کنجوسی میں پڑ گیا، یہ مومن کے ایمان اور عمل کے لیے زہر قاتل ہے۔ مومن بخیل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں دنیا میں جھگڑے، فساد، یہ سارا کیوں ہے؟ تنگ دلی، شح، حرص، بخل کی وجہ سے۔ ایک خاندان میں ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے لوگ، بہن اور بھائی، آپس میں کب جدا ہوتے ہیں، کب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فساد کب ہوتے ہیں؟ مال دولت کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، کہ آدمی جو سبحان اللہ اس پر لازم ہے وہ خرچ ہی نہیں کر رہا۔ کھلا دل کرے، کھلا دل،